اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہاری نفس سے تمہارا جوڑا بنایا ہے تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر مودت اور رحمت رکھ دی۔ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ محترم ساتھیو، یہ سورہ روم کی 21ویں آیت ہے، اور ساری لوگ اس سے واقف ہے، روزمرہ کی بات ہے کہ نکاح ہوتے رہتے ہیں، لوگ شادیاں کر لیتے ہیں، پھر ایک خاص فیز میں داخل ہو جاتے ہیں، اور یہ بڑی خوشیوں کے مقامات ہوتے ہیں، بڑی خوشیاں منائی جاتی ہیں، سیلیبریشنز ہوتے ہیں، سیلیبریٹ کیے جاتے ہیں، اور آپ جانتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرد اور ایک عورت سے ساری دنیا کا نظام اور انسانوں کی توالد نسل جو ہے وہ قائم کی، اور اس وقت جو ہے 3.5-4 ارب انسان دنیا بھر میں پائے جاتے ہیں، اور یہ رسم نکاح شروع سے چلی آ رہی ہے، آدم و حوا سے لے کر تو آخری جو بھی انسان ہوگا سب کو اس مرحلے سے گزرنا ہوتا ہے، اور انسان کی زندگی میں یہ خاص فیز ہوتا ہے، اور لوگ کنوارپن میں بڑے تصورات بھی رکھتے ہیں اس سلسلے میں، اور بڑی اتسکتا جسے کہتے ہیں، تجسس بھی رہتا ہے، خوشی بھی ہوتی ہے، لیکن یہ نہیں معلوم کیا جاتا کہ آخر یہ فیز کیا ہے، نکاح کیا چیز ہے، میاں بیوی کا ایک ساتھ میں جو کر دیا جاتا ہے، نکاح کے بندھن میں جو باندھ دیا جاتا ہے، وہ کیا چیز ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ فطرت رکھی ہے انسان کے اندر، اور اس کے اندر ایک رسم کے طور پر ایک معاہدے کے تحت جو ہے ایک مرد اور ایک عورت آپس میں جڑ جاتے ہیں۔ تو مقصد اس کا کیا ہے، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا۔ شادیاں ہوتی ہے، بہت کچھ اہتمامات ہوتے ہیں، واجب بھی اور غیر واجب بھی، فضول بھی اور ثواب کے لیے کے حساب سے بھی ہوتے ہیں۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت بھی ہے، اس لیے بھی ہوتے ہیں، سارے اہتمامات ہوتے ہیں، لیکن جس نوجوان کا نکاح ہوتا ہے اس کے سرپرست یا اس کے اساتذہ یا جو بھی کہے اس کے بزرگ اسے یہ نہیں بتاتے کہ یہ نکاح کا مقصد کیا ہے، کیوں نکاح ہو رہا ہے، اور اب تم کس فیز میں داخل ہو رہے ہیں تو وہاں کے تقاضے کیا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے ایک لڑکی کو بھی جب نکاح کی رسموں انجام دی جاتی ہے اور بڑی دھوم دھام بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے بھی بزرگ یا اس کے بھی خاندان والے
سرپرست اس بات کی فکر نہیں کرتے کہ اسے یہ کہا جائے، اسے یہ بتایا جائے کہ اس فیز میں یا نکاح میں بندھ جانے کے بعد تمہاری کیا رسپانسبلٹیز ہو جاتی ہے، یا کیا چیز ہے یہ نکاح، یہ نہیں بتایا جاتا، بلکہ حالات پر چھوڑ دیا جاتا ہے اور ایک چلی جا رہی ہے ٹریڈیشن، خوشیاں منائی جاتی ہے، پھر شادیاں ہوتی ہے، پھر بڑی جلدی اختلاف بھی ہوتے ہیں، جھگڑے بھی ہونے لگتے ہیں جب سرور اتر جاتا ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ یہی بتا رہی ہے کہ ہم نے تمہارے نفس سے تمہارا جوڑا بنایا، جوڑوں کی شکل میں اللہ نے پیدا کیا ہے، تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو۔ دیکھیے یہ سکون کا لفظ جو ہے ایسا ہے کہ ہر انسان چاہے مرد ہو یا عورت ہو وہ سکون کی تلاش میں ہے، وہ سکون چاہتا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ وہ ٹینشن نہیں چاہتا، کوئی بوجھ نہیں چاہتا اپنے ذہن پر، کوئی دباؤ نہیں چاہتا، کسی قسم کی تکلیف نہیں چاہتا، کوئی تنگی نہیں چاہتا، آرام، راحت اور آسائش کے ساتھ اس کو سکون میسر آئے، یہ ہر شخص کی خواہش ہے، بلکہ ہر جاندار کی خواہش ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے تم کو جو جوڑے کی شکل میں پیدا کیا ہے اس لیے کہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو۔ اب غور کیجئے آپ کہ ایک 20-22 سال کا نوجوان ہے یا 20-21 سال کی لڑکی ہے، ایک دوسرے کو آپس میں انہوں نے دیکھا ہی نہیں کبھی، اور 2 بول پڑھوا دیے جاتے ہیں، اور ان کے درمیان پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور ہم نے تمہارے اندر مودت اور رحمت رکھ دی۔ تو ان کے اندر اللہ تعالیٰ ایسی محبت اور ایسے جذباتی وابستگی پیدا کرتا ہے کہ بڑا معجزہ ہے، یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ ہم کسی جگہ ملازمت کے لیے جائیں تو آفیسر اگر کوئی خاتون ہے یا مرد ہے ان کے درمیان بھی ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ یہ اور یہ ڈیوٹیز آپ کی ہوگی، یہ اور یہ ڈیوٹیز آپ کی ہوگی، اور اس طرح سے آپ کو ساتھ میں کام کرنا ہوگا، مگر آپس میں ان کے اندر مودت اور رحمت نہیں پیدا ہوتی۔ لیکن یہ نکاح کا جو 2 بول ہے وہ بھی ساتھ میں رہتے ہیں دن بھر، مختلف مسائل سے ایک دوسرے سے ملتے ہی رہتے ہیں، میٹنگیں بھی کرتے رہتے ہیں، آپس میں چائے بھی پیتے رہتے ہیں، کھانا بھی کھاتے رہتے ہیں، لیکن مودت اور رحمت ان میں نہیں پیدا ہوتی۔ یہ کیا معجزہ ہے، وہ کیا جادو ہے وہ 2 الفاظ میں کہ دونوں میں انتہائی درجے کی محبت، جذباتی وابستگی اور بے پناہ آپس میں ایک دوسرے کی رغبت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ بڑا معجزہ ہے، روزمرہ کی بات ہے لیکن سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم پیدا کر دیتے ہیں، کسی انسان کے بس کا نہیں ہے، یہ کسی انسان کے بس کا یہ نہیں ہے کہ دوسرے کے دل میں وہ اپنے محبت پیدا کر دے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں ہم نے تمہاری محبت پیدا کر دی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا جہان کی دولت دے کر بھی آپ نہیں پیدا کر سکتے تھے۔ اور آج تو دیکھیں گے آپ کہ جاپان، انڈونیشیا سے لے کے افریقہ تک کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جس کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت نہ ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلوں کا مالک اللہ ہے، اور چاہے وہ مسجدیں ٹوٹنے لگے، اسلام مسجدیں بند ہو جائیں، مدرسوں پر آنچ آئے، شریعت پر آنچ آئے، اتنی بے چینی نہیں ہوتی جتنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی گستاخی کر دے تو کیسا ہی بدکار مسلمان ہو، اس کے دل میں، دل کو تڑپا دیتا ہے، یہ چیز اس کے دل کو تڑپا دیتی ہے۔ یہ بہت بڑی قوت ہے اس امت کی، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر، اس امت پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے رسول کی محبت
ہمارے رسول کی محبت ہمارے دل میں پیدا کی ہے، وہ بھی ایک بڑا معجزہ ہے، خود قرآن پاک کہہ رہا ہے۔ اور یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، سکون کا ذریعہ بنانا ایک دوسرے کے لیے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بغیر طلب کے، بغیر دعا کے، بغیر مانگے کے آپس میں مودت اور رحمت جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یہ بھی ایک دوسرے کے اندر پیدا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ اس کے انعامات ہیں، کہیں سے خریدا نہیں جا سکتا اس کو، ہم لاتے ہیں کہیں سے خرید کے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے انعامات تو بے پناہ ہے، لیکن یہ ایک غیر معمولی چیز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کی سنت یہ ہے کہ اگر اس کی نگرانی نہ کی جائے، شعوری طور پر اگر اس کی حفاظت نہ کی جائے اور اس میں گروتھ پیدا کرنے کی کوشش نہ کی جائے، اس سے بے پرواہی برتی جائے، اس نعمت کی قدر نہ ہو اور اس سے بے پرواہی برتے، تو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ پھر آپس میں نفرت پیدا ہوتی ہے، شکایتیں پیدا ہوتی ہیں، جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، میں، تو میں شروع ہوتا ہے، میرا تیرا یہ شروع ہونے لگتا ہے۔ یہ وجہ اس کی یہی ہے کہ ایک دوسرے کو سکون کا ذریعہ بنایا، وہ تم نے بتایا نہیں ان دونوں کو، لڑکا لڑکی کو، اور مودت اور رحمت اللہ تعالیٰ رکھے گا تو اس کی حفاظت کرنا یہ بھی نہیں بتایا، تو وہ اس سے بے پرواہ ہوتے ہیں، جسمانی لذات میں گرفتار رہتے ہیں، تھوڑا دن ٹھیک رہتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ میں تیرا باپ، میرا باپ، تیری ماں، میری ماں، یہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ، بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہر بزرگ کو، ہر صاحب اولاد کو اس کی فکر کرنا چاہیے کہ اس کو یہ بتائیں اپنے بچے کو، بچی کو، کہ یہ نکاح کا مقصد کیا ہے۔ کیا یہ آیت سامنے رکھیں، دیکھو یہ آیت ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو یہ آیت کا علم ہی نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، کئی بچوں کے باپ ماں ہو گئے لیکن ان کو بھی اس کا پتہ نہیں ہے، زندگی جھگڑتے مگڑتے جیسے تیسے گزر رہی ہے، بک بک جھک جھک سے گزر رہی ہے زندگی، آیت کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ ہمارا خالق اللہ ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے گڑھا ہے، ہم اللہ کے کن کے ذریعے، کن لفظ کے ذریعے سے وجود پایا ہے ہم نے، وہ ہماری ایک ایک نس اور ساری نفسیات کو اس نے بنایا ہے، وہ جانتا ہے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے، ضرورت ہمیں سکون کی ہم جانتے ہیں، اور دیوانہ وار اس کے لیے کوششیں کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ سامان دنیا سمیٹ رہے ہیں، پراپرٹی پر پراپرٹی بنا رہے ہیں، پھر پراپرٹی بن جانے کے بعد اس کی حفاظت کے اندیشے سے گھبراہٹ میں مبتلا ہے، نقصان ہو رہا ہے تو بیمار ہو رہے ہیں، ECG نکال رہے ہیں، کیا کیا ہو رہا ہے۔ تو جس کو سکون کے لیے جس کو جمع کر رہے تھے وہی بے سکونی کا ذریعہ بن گیا۔ یہ عجیب انسان، عجیب مخلوق ہے، وہ اپنے خالق جس نے اس کو گڑھا ہے اس سے پوچھتا ہی نہیں۔ مومن ہے، اسلام کا اس کو اچھی طرح معلوم ہے، اللہ تعالیٰ کے کیا ہے رسول کا کیا ہے کہ یہ اس کو سب معلوم ہے، لیکن اس کو جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ کیا ہے یہ پوچھنے کو کوئی تیار ہی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ادھر اللہ تعالیٰ نے صرف آیتیں نہیں اتاری ہے، بلکہ رول ماڈل بھیجے، اللہ کے رسول، امہات المومنین،
اور اللہ کے رسول اور امہات المومنین صحابہ کی زندگیوں کی دن چریا پوری لکھی ہوئی ہے، پوری محفوظ ہے. یہ بھی اللہ کا معجزہ ہے. دنیا کے کسی انسان کی روزمرہ زندگی کی اتنی تفصیلات، گویا آپ ایک فلم دیکھ رہے ہیں ایک شخص کی، اتنی تفصیلات جو ہے کسی شخص کی نہیں ہے محفوظ جتنی اللہ کے رسول کی ہے. آپ کے ناخن، بھویں، نین مبارک، داڑھی، گردن، ہتھیلیاں، بال، ادائیں، بیٹھنے کا انداز، اٹھنے کا انداز، کھانے کا انداز، لیٹنے کا انداز، کسی بات پر کیا کہا، یہ پوری تفصیل سے درج ہے، پوری تفصیل سے درج ہے. شمائل ترمذی آپ دیکھیں گے تو آپ کا بال ہے، سر ہے، کان ہے، آنکھ ہے، ہاتھ ہے، ہتھیلیاں ہیں، کندھے ہیں، پیر ہے، پیر کی انگلیاں مبارک ہیں، ساری چیزیں بہت تفصیل سے لکھی ہوئی. پڑھتا کوئی نہیں ہے نا، دیکھتا ہی کوئی نہیں ہے. جس ذات سے ہمیں محبت ہے اس کو تو جاننا چاہیے نا ہم کو. اب انہی سے، اپنی بیویوں سے آپ کا کیا تعلق تھا، کس بات پر آپ خفا ہوتے تھے، کس بات پر خوش ہوتے تھے، کتنا معاف کرتے تھے، کتنا درگزر کرتے تھے، محبت کرتے تھے تو کس انداز سے کرتے تھے. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے امہات المومنین کو حکم دیا ہے، اے نبی کی بیویوں، تمہارے گھر میں جو حکمت کی باتیں ہوتی ہیں اس میں لوگوں میں چرچا کرو اس کا. تو امہات المومنین نے اپنی شرم و حیا کو بالائے طاق رکھ کر لوگوں کو اللہ کے رسول کی زندگی اور پیروی کی آسانی پیدا ہو اس لیے چادر کی زندگی کی بھی تفصیلات بتائی ہے. چادر کی زندگی سب سے خفیہ زندگی ہوتی ہے انسان کی، اور اس کو کسی سے ذکر کرنا، اس کا ذکر کرنا پسندیدہ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بڑا بدبخت انسان ہے جو اب تنہائی میں بیوی کے ساتھ جو معاملات ہے اس کا ذکر لوگوں میں کرے. بہت سختی سے منع کیا گیا ہے. لیکن اللہ کے رسول کی چادر کی زندگی کو امت کے سامنے امہات المومنین نے پیش کیا ہے. حتیٰ کہ غسل جنابت، حضرت ام سلمہ سے آپ نے فرمایا تھا کہ غسل جنابت کا تم مشاہدہ کر لو تاکہ امت کو معلوم ہو. کس طرح سے آپ نے سب سے پہلے شرمگاہ کو بائیں ہاتھ سے دھویا، پھر ہاتھ سے مٹی کو رگڑا، پھر دھویا، پھر وضو فرمایا، پھر غسل کس طرح سے کیا، کس طرف پہلے پانی ڈالا، کس طرف بعد میں پانی ڈالا، پھر تیسری مرتبہ کیسے آپ نے پانی ڈالا، کہاں سے کہاں تک پانی ڈالا، اتنی پوری تفصیل ہے. اور کسی رسول کی زندگی میں، یعنی کسی رسول کی نقل کرنے میں عبادت کا ثواب آج تک نہیں وہ سوائے اللہ کے رسول کی. اور یہ اسی لیے بتایا گیا ہے کہ اس کا اللہ کے رسول کی پیروی اور نقل کر کے انسان کو عبادت کا ثواب مل جائے امتی کو. کسی رسول نے یہ کبھی نہیں بتایا کہ تم بیوی کا بوسہ لیتے ہو تو صدقے کا ثواب ملے گا، تم تعلق پیدا کرتے ہو تو صدقے کا ثواب ہے. صحابہ نے حیرت سے کہا اللہ کے رسول ہم تو اپنی لذت کے لیے یہ کرتے ہیں. کہا کہ اگر ناجائز رشتوں سے تم ایسا کرو گے تو گناہ نہیں ہے، تو تمہارے اللہ نے تم کو اس کا صدقے کا ثواب دے دی. کتنی بڑی رحمت ہے، رحمت للعالمین کی ہر حرکت میں رحمت ہے. استنجا کس طرح سے آپ نے فرمایا، بائیں پیر سے آپ استنجا خانے میں گئے، کس طرح سے آپ دست لیا آپ نے، اس کی بھی پوری تفصیل ہے. اور اس کی بھی نقل کرنا عبادت کا ثواب ہے، ہر حرکت کی.
کس طرح سے سواری پر چڑھے، کس طرح سے اترے. تو یہ کیسے میاں بیوی ایک دوسرے سے سکون حاصل کرے وہ بھی پوری تفصیل سے. جذباتی وابستگی میں کیسے اضافہ کریں وہ بھی پوری تفصیل ہے. تو یہ ہمیں بتانے کی ضرورت ہے اپنی بیٹی کو، اپنے بیٹے کو. کتابیں بھی ملتی ہیں اس سلسلے میں. خواتین اپنی بچیوں کو بتائیں اور مرد جو ہے وہ اپنے بیٹے کو بتائیں یا کسی کے ذریعے سے بتائیں. تفصیل اس کی کتابیں موجود ہے، اس سلسلے میں تفصیل بھی موجود ہے. اور یہ انتہائی ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے. ورنہ زندگی میں سکون غارت ہونے لگے گا، رحمت و مودت اللہ نے جو پیدا کی ہے وہ بھی ضائع ہونے لگے گی، اور ہو جاتی ہے، ہو رہی ہے. اسی کی فکر نہیں ہے، اسی کا اہتمام نہیں ہے. اس میں سراسر ہمارے لیے خیر ہے. ہمارے بہو بیٹے، ہمارے بیٹی داماد خوش و خرم رہے، ایک دوسرے سے محبت کریں، کبھی آپس میں تلخی نہ ہو، آپس میں جھگڑا نہ ہو، نفرت نہ ہو، فاصلے پیدا نہ ہو. یہ تو ہماری خواہش ہے نا. لیکن اس کی کوئی فکر نہیں کرتا کہ اس کا حفاظت کے لیے کیا ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول کی زندگی بتا رہی ہے، آپ کو بتایا جا رہا ہے تفصیل سے. امہات المومنین پوچھ رہی ہے، حضرت عائشہ کے حجرے کے باہر حضرت عثمان اور حضرت عمر کے زمانے میں ایک ایک لاکھ آدمی کھڑے ہو جاتے تھے. ایک ایک لاکھ آدمی گھیرے رہتے تھے حجرے کو. اماں ہمیں بتائیے ہمارے رسول گھر میں آتے تو کیا کرتے. اماں ہمیں بتائیے غسل پہلے کیا کرتے. اماں ہمیں بتائیے کہ آپ کے ساتھ محبت کس طرح سے کرتے. اور آپ بتاتی تھی. کیوں بتاتی تھی؟ عورتوں کو تو فطری شرم و حیا ہوتی ہے، لیکن امہات المومنین کی ڈیوٹی تھی کہ اس بات کا بھی ذکر کریں. ظاہر ہے کہ سب امتی ان کے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، اور وہ بتانا ان کی ذمہ داری تھی، وہ ایک امانت تھی ان کے پاس جس کا ذکر کریں. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صلاحیتوں کی، مختلف کوالٹیز کی وہ خواتین کے ساتھ جو ہے نکاح کیا. اسی لیے کیا ہے، اسی لیے کیا ہے کہ ہمیں علم ہو، امت کو علم ہو. لیکن ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ شادی کی کرنے جا رہے ہیں لڑکے لڑکی تو ان کو یہ تفصیل بتا سکیں. یہ بتائیں آپ ان کو، اس کی فکر نہیں ہوتی. نکاح کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے تم کو جوڑے کی شکل میں پیدا کیا تاکہ ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو. سکون بڑی ضروری چیز ہے. میں نے ابھی تفصیل بتائی آپ کو. مارا مارا پھر رہا ہے آدمی سکون کی تلاش میں. کیسے ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو؟ موجود ہے پورا تفصیل، پوری تفصیل موجود ہے. اور اس کے لیے جو ہے بڑی نگرانی بھی رہی ہے. خود اللہ کے رسول کی طرف سے نگرانی ہوتی رہی ہے امت کی، اور خود امہات المومنین نگرانی کرتی رہی ہے. اب آپ دیکھیے بہت چھوٹی سی باتیں ہیں مگر اس کے اہتمام بڑا ضروری ہے. حضرت عائشہ کے پاس دین سیکھنے کے لیے خواتین آتی تو کہتی جو شوہر والی خواتین ہیں، شوہر والی بیویاں ہیں، وہ اپنے ہتھیلیاں دکھائیں. جب ہتھیلیاں دکھاتی، اگر مہندی لگی ہوئی نہیں ہوتی تو سخت ڈانٹتی، اور یہ فرماتی کہ کسی بھی شوہر والی بیوی کو کی ہتھیلیوں کو مہندی سے ننگا نہیں رہنا چاہیے، مہندی لگی ہونی چاہیے. بے پرواہی دیکھتی لباس میں، بالوں میں، تو اس وقت بھی ڈانٹتی. حتیٰ کہ ایک مرتبہ کسی خاتون نے اپنی ابا سے ہاتھ نکال کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کا پراپر آنسر دینے کی بجائے سب سے پہلے یہ پوچھا کہ یہ جس خاتون نے ابھی سوال کیا ہے اس کا شوہر ہے؟ تو اس نے کہا اللہ کا شکر ہے اللہ کے نبی میرے شوہر ہیں. اب سنیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا.
اللہ کی بندی کم سے کم ناخن ہی رنگ لیے ہوتے. کتنی کیسی بات ہے یہ. کوئی ہماری طرح کا کوئی لیکچر دینے والا، درس دینے والا اگر کسی خاتون نے سوال کیا اور اس کو اگر یہ بات کہہ دے تو وہ لوگ کیا سمجھیں گے، لوگ کیا کہیں گے، اور وہ خاتون کیا سمجھیں گی؟ جب تک کہ اسے یہ نہ معلوم ہو کہ اللہ کے رسول نے یہ کیا ہے اور اس کی حکمتیں کیا ہے. مردوں کے لیے بھی یہی ہے. ایک سفر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ واپس آ رہے تھے مدینے کی طرف. ایک نوجوان صحابی تھے، مدینہ قریب تھا تو انہوں نے اپنے سواری کو تیز کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی سواری تیز کر کے اس کے پاس آئے. کہا کہ میاں بڑی تیز جا رہے ہو، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ جانتے ہیں میری نئی شادی ہوئی ہے. تو آپ نے ان کو دعا دی، پھر کہا کہ ہاں لیکن میں کیا ہدایت کرتا ہوں اس کو دھیان میں رکھو. ابھی فلاں مقام پر ایک چشمہ ہے وہاں اتر جانا، اپنے بال اور داڑھی تراش لینا، غسل کر لینا، کپڑے دھو لینا، پھر اس کے بعد گھر میں داخل ہونا. یہ تاکید اتنی کیوں تھی جس کو ہم اہمیت نہیں دیتے یا اس کو خلاف تہذیب بھی سمجھتے ہیں بات کرنے کو؟ اتنی تاکید کیوں تھی؟ اس کی بڑی حکمت ہے. اللہ تعالیٰ پاکیزہ معاشرہ قائم کرنا چاہتا ہے. کوئی مرد ایسا اللہ کو پسند نہیں ہے جو غیر عورتوں کو بری نظر سے دیکھ لے. کوئی عورت اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے جو غیر مردوں کو بری نظر سے دیکھے. اس کے لیے یہ اہتمام ہے، اس کے لیے یہ ساری تفصیلات ہے. بیوی کی نگاہوں کی حفاظت کرنا، اس کے خیالات کی حفاظت کرنا، اس کے تقوی کی حفاظت کرنا شوہر کی ذمہ داری ہے. اور شوہر کی نگاہوں کی حفاظت کرنا، اس کے تقوی کی حفاظت کرنا اور خیالات کی حفاظت کرنا بیوی کی ذمہ داری ہے. ایک دوسرے کے لیے مینٹین رہنا چاہیے. جب شوہر آنے والا ہو تو بیوی کو چاہیے کہ وہ پوچھے آپ مجھے کون سے لباس میں دیکھنا آج پسند کریں گے. وہ لباس اس کو پہن کے اس کے لیے ویلکم کرنے کی اس کو رہنا چاہیے. اور شوہر کو بھی اس کو پوچھنا چاہیے، شادی ہو گئی ہے اب اس کو اپنی پسند کا لباس نہیں پہننا چاہیے. اس کو پوچھنا چاہیے کہ آج تم ان سے کون سے کپڑے پہننے دیکھنا چاہتی ہو، وہ نکال کر مجھے دو. اب کیا مطلب ہے دوسری عورتوں سے، دوسرے مردوں سے؟ دنیا سے کیا مطلب ہے؟ کون اچھا بولے گا، کون برا بولے گا، کون کیا کہے گا، کیا مطلب ہے؟ اب ایک دوسرے کے لیے ہو گئے ہیں. ایک دوسرے کے لیے کپڑے پہننا ہے، ایک دوسرے کے لیے بال بنانا ہے، ایک دوسرے کے لیے اچھا دکھنا ہے. اب دوسروں سے کیا مطلب ہے؟ ایک دوسرے سے وابستگی ہو گئی قیامت تک کے لیے اور اس کے بعد بھی ہے. یہ اس لیے ہے کہ میاں جو ہے بیوی کی پسند ہو جائے، بیوی میاں کی پسند رہے ہمیشہ. یہ اس لیے ہے کہ معاشرہ پاکیزہ رہے گا. جنت کا معاشرہ اسی وقت بن سکتا ہے، جنت کا معاشرہ اسی وقت بن سکتا ہے. بوڑھی عورتیں بھی شوہر والی ہوتی تو وہ مہندی لگاتی تھی، بالوں کو ٹھیک سلیقے سے رکھتی تھی صحابیات میں. اس لیے کہ مرد جو ہے جسمانی اعتبار سے چاہے بوڑھا ہو جائے لیکن جذبات کے اعتبار سے وہ جوان رہتا ہے. یہ اہتمامات کرتی تھی خواتین، کرائی جاتی تھی. یہ پہلو سامنے ہی نہیں آتا. کچھ علماء نے یہ کتابیں لکھی بھی ہے تو اس کو لذتیت کے شکار کر دیا ہے. یہ حکمتیں نہیں آ رہی سامنے، حکمتیں بتاتا نہیں ہے کہ یہ کس لیے کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے میاں بیوی سے خوش ہوتا ہے جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو،
ایک دوسرے کے لیے اپنے آپ کو مینٹین رکھتے ہو، ایسے میاں بیوی سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا جو عظیم مقصد ہے کہ معاشرہ پاکیزہ رہے، معاشرہ جنت کا بنے، اس میں یہ میاں بیوی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ اس میں یہ میاں بیوی معاون بنتے ہیں۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ اگر شمال ترمذی پڑھیں، اتنے نفیس انسان تھے، پھٹا ہوا کپڑا ہے، پیوند لگا ہوا لباس ہوتا تھا، لیکن انتہائی نفیس انسان، کنگھی آپ کے، بال آپ کے جس طرح سے ہوتے تھے، داڑھی جس طرح ترشی بازی رہتی تھی، صاف ستھرے، خوشبو آپ کے بدن سے اٹھتی تھی، اور بڑی مہنگی خوشبو خریدتے تھے، فاقے کرتے تھے لیکن بڑی مہنگی خوشبو خریدتے تھے۔ آپ جدھر سے گزر دیتے تو خوشبو سے اٹھتی لگتی تھی، حتیٰ کہ آپ کے پسینے سے خوشبو نکلتی تھی۔ ایک آپ کی محرم رشتے خاتون تھی، وہاں دوپہر میں آرام کر رہے تھے تو گرمی کا موسم تھا، پسینہ آپ کے بدن سے بہہ رہا تھا تو انہوں نے بوتل میں اس کو جمع کر لیا تھا اور عطر کی طور پہ استعمال کرتے تھے۔ پاکیزہ انسان تھے، معصوم ترین انسان تھے، ہمارے لیے رول ماڈل وہی ہے۔ یہ تو بتایا جاتا ہے کہ اتنی نمازیں پڑھتے تھے، کیسی نمازیں پڑھتے تھے، سب کو علماء بتاتے رہتے ہیں، لیکن میرے نماز پڑھنے سے اس کو معاشرہ پاکیزہ نہیں بنتا۔ میرے پاکیزہ قلب، پاکیزہ نگاہ میری ہوگی، میری بیوی جو ہے مجھ کو پسند کرے گی، دیکھے گی، خوش ہوگی، ایک دوسرے کو دیکھ کے خوش جو رہتے ہیں، اس کے لیے اور تفصیلات بھی ہیں، بڑی تفصیلات ہے۔ درگزر، بہت زیادہ درگزر آپ فرماتے تھے۔ ایک شخص آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہا اپنی بیوی کی شکایت کی، تو اللہ کے رسول نے کہا اچھا میاں درگزر کرو۔ کچھ دن بعد پھر آ گیا، تفصیل سنتے تھے لیکن پھر فرمایا درگزر کرو۔ تیسری بار آیا، پھر تفصیل بتایا، آپ نے سنا، پھر کہا درگزر کرو، تفصیل کچھ اسی انداز کی ہوگی۔ اس نے کہا اللہ کے رسول کتنی بار درگزر کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا میں اپنی بیویوں کو ایک دن میں 70 مرتبہ درگزر کرتا ہوں۔ اچھا، دائرہ کار متعین ہے فطری طور پر، ہماری بیویاں خواتین جو ہے وہ گھر کے کام کاج کرتی ہے، گھر کی صاف ستھرائی کرتی ہے، پکاتی ہے اور سلیقہ مندی کرتی ہے، بچوں کو صاف ستھرا رکھتی ہے، تعلیم کی فکر کرتی ہے، صحت کی فکر کرتی ہے، ہماری بھی فکر کرتی ہے، ٹھیک ہے، اس کا ذمہ داری ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم میدان میں جائیں، مشقت سے حلال کمائی کما کر لائیں اور ان کی ضرورت کو پورا کریں، شام میں تھکے ہوئے آئیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، مردوں کی ذمہ داری ہے۔ لیکن ایک دوسرے کے کاموں میں، ایک دوسرے کی ذمہ داریوں میں کوآپریشن دینے سے محبت بہت بڑھ جاتی ہے، بہت زیادہ محبت بڑھ جاتی ہے۔ اب میں اللہ کے رسول کے بارے میں بتاتا ہوں آپ کو، خوب آدمی جمع ہو گئے حضرت عائشہ کے گھر کے پاس، کہا کہ آپ بتائیے ماں، ہمارے رسول جو ہے گھر میں داخل ہوتے تو کیا کرتے؟ تو آپ فرماتی ہے اللہ کے رسول جب گھر میں داخل ہوتے، دیکھتے کہ جھاڑو دی ہوئی نہیں ہے، سامان بے ترتیب ہے، تو اپنے دستے مبارک سے سامان کو ترتیب سے لگاتے اور جھاڑو لگاتے۔ حضرت حسن اور اسامہ بن زید چھوٹے چھوٹے سے تھے، ان کے منہ اگر گندا ہوتا تو پیالے میں پانی لیتے اور ان کا منہ دھلاتے۔ میں کوئی کام کر رہی ہوتی، میں آپ سے کہتی اللہ کے رسول آپ مت کیجئے، آپ مت کیجئے، تو فرماتے نہیں کوئی بات نہیں ہے۔ اور سنیے آگے کیا کہہ رہی ہے ہماری ماں عائشہ، اور اللہ کے رسول کبھی آٹا گوندھ کر دیتے تاکہ میں روٹی پکا سکوں۔ ہے ہم میں سے کوئی ایسا؟ ہے؟ یہ ہمارے رسول کا عمل ہے۔
اس عمل کی نقل کرنے میں عبادت کا ثواب ہے۔ اچھا، بہت سی صحابیات، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے زبیر، حضرت زبیر آپ کے پھوپھی زاد بھائی بھی تھے۔ آپ کی بڑی سالی اسماء بنت ابی بکر ان کی بیوی تھی۔ ان کے پاس ایک گھوڑا تھا۔ اب آپ کے پاس خادم نہیں تھا شروع میں، تو گھوڑے کے چارہ کاٹنے جنگل میں جاتی تھی اور خود چارہ کاٹ کے لاتی تھی۔ یہ عورتیں جو ہے مردوں کے کاموں میں تعاون دیتی تھی اگر ایسی سچویشن پیدا ہو جائے، اور مرد عورتوں کے کام میں تعاون دیتے تھے۔ تو اس سے جو ہے آپس میں بڑے گہری محبت پیدا ہوتی ہے، بڑی گہری محبت پیدا ہوتی ہے۔ کر کے دیکھیے۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں، میرے تو اس پر لیکچر ہوتے ہی رہتے ہیں، پورے ہندوستان میں گھومتا ہوں، باہر بھی جاتا ہوں، کہ بھئی ہم بیمار پڑتے ہیں تو بیوی پٹی سے لگی رہتی ہے، پٹیاں رکھ رہی ہے، سر دبا رہی ہے، ہماری تو سکھ دکھ کی ساتھی ہے۔ وہ بیمار پڑتی ہے تو شوہر نہیں کرتا، شوہر نہیں کرتا۔ تو میں نے کہا کہ بھائی آپ آپ پڑھتے ہیں تو وہ اپنے ہاتھ سے آپ کو چائے پلاتی ہے، دوا کھلاتی ہے، آپ کو بھی کرنا چاہیے۔ تو ایک جگہ یہ ہوا کہ ایک صاحب کرنے لگے تو وہ بخار میں ہی کچن میں آ گئی، نہیں گناہ ہو جائے گا، میں بالکل آپ نے نہیں کرنا۔ تو میں نے کہا، پھر بتایا انہوں، میں نے کہا کہ اندر سے دروازہ بند کر لینا کچن کا اور چائے بنانا، پھر لے جا کے پلانا اپنے ہاتھ سے۔ انہوں نے تو نہیں، ایک دوسرے صاحب نے یہ کام کیا، کڑی لگا لی اندر سے، پھر چائے بنائی، دوا ہاتھ میں لی، بس لیٹو ڈانٹ کے کہا، پھر اپنے ہاتھ سے دوا پلائی، پھر اپنے ہاتھ سے چائے پلائی۔ اس کے بعد اس نے 20-25 جگہ فون کر دیا، آج میرے شوہر نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے۔ اب وہ 20-25 جگہ والے شوہر شکایت کر رہے تھے، ہماری مصیبت ہو گئی۔ لیکن یہ تو اللہ کے رسول کی عمل ہے نا، اس سے آپس میں بہت محبت پیدا ہو۔ یہ ہے تو معمولی سی چیز، لیکن اللہ کے رسول اور حضرت ہماری امہات المومنین نے یہ بتایا ہے کہ محبت یعنی اللہ کی اس نعمتوں کو گروتھ کیسے کیا جائے، اللہ کی اس نعمتوں کی حفاظت کیسے کیا جائے، اس کو قائم کیسے رکھا جائے، اس میں اضافہ کیسے کیا جائے۔ یہ ہمارے سامنے اتنے نمونہ ہے، اتنے خوش نصیب ہیں ہم، امتی ہیں اللہ کے رسول کے، اتنی خوش قسمتی ہے کہ دنیا بھٹک رہی ہے، کسی کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں سوائے مسلمانوں کے پاس، اتنی بڑی نعمت ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کے رسول کی تعلیمات کو پڑھتے ہیں، غیر مسلم بھی جب یہ پڑھ لیتے ہیں نا، تو رسول کی ذات سے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ رسول کی ذات سے محبت، ایک بہت مشہور سکھ شاعر تھے کنور مہندر سنگھ بیدی سحر، انہوں نے سیرت کی کتابیں پڑھی اور تفصیلات پڑھی، ان کو اللہ کے رسول کی ذات سے محبت ہو گئی۔ انہوں نے شعر کہا ہے، مشاعرے میں سنایا تھا، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ اور واقعہ یہ ہے کہ اگر سیرت کی کتابیں صحیح لکھی ہوئی ہو اور لوگوں تک پہنچے تو اللہ کے رسول کی ذات سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ ایسی ذات مبارک، ایسی عادات مبارک، ایسے انداز کہاں ہوگا؟ ہم بدنصیب ان کے امتی ہیں، ہمیں ہی فکر نہیں، دوسرے پڑھ کر اپنے دلوں میں رسول کی محبت پیدا ہو رہا ہے، ان کے دل میں ہم محروم ہیں۔ چونکہ شادیاں ہوتی ہیں، ہمارے بھی بچوں کی ہونے والی ہے، ہوں گی، تو اس کا اہتمام کریں، اس لیے آج کا یہ موضوع میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اس میں بہت تفصیلات ہیں، بہت زیادہ تفصیلات ہیں۔ پھر کبھی ایسا ہوتا ہے میچورٹی لیول کا فرق ہوتا ہے، مرد کی میچورٹی ہائی ہوتی ہے، مرد کا ذوق دوسرا ہوتا ہے،
عورت کی میچورٹی بہت لو ہوتی ہے، اس کا ذوق اور خوشیوں کا معاملہ ہی دوسرا ہوتا ہے. لیکن ایک درگزر کا کیسا معاملہ ہے. ایک حبشیوں کا کچھ کرتب ہو رہے تھے، جنگی کرتب کچھ اس طرح کے مدینے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے وہ مسجد نبوی کے صحن میں. تو حضرت عائشہ نے آپ سے کہا کہ اللہ کے رسول میں دیکھنا چاہتی ہوں. تو اللہ کے رسول دروازے پہ کھڑے ہو گئے اور ان آپ کے شان مبارک پر حضرت عائشہ نے ٹھوڑی رکھ دیا اور دیکھتی رہی. بڑی دیر ہو گئی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ طبیعت بھر گئی؟ کہا نہیں اللہ کے رسول، اور کھڑے رہیے. پھر اور آپ کھڑے رہے. پھر کہا اے عائشہ بس ہو گیا؟ اللہ کے رسول اور کچھ کھڑے رہیے. پھر آپ پھر کچھ کھڑے رہیے. تو اس کی بھی رعایت کرنی چاہیے، جس طرح بچے کی رعایت کرتے ہیں ہم. ارے ہیں تم لوگوں کی تو ایسے ہی یہ رہتے ہیں، کیا اس میں عورتوں کا یہی کام ہے، یہی بولیں گے نا ہم جیسے لوگ. تو ہم رعایت کریں گے کیا؟ یہ اللہ کے رسول کا عمل بتا رہا ہوں، کسی باوا، کسی مولوی کا، کسی عالم کی بات نہیں بتا رہا ہوں. اللہ کے رسول کا عمل ہے، صحیح حدیث بتا رہا ہوں، صحیح ترین حدیث بتا رہا ہوں. نئی نئی شادی ہو کے آئی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ چلیے اللہ کے رسول ہم دوڑ لگائیں رات میں صحرا میں. تو اللہ کے رسول ان کے ساتھ دوڑ لگائی. تو ہار گئی وہ. پھر کسی عرصے کے بعد پھر دوڑ لگائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جتا دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جتا دیا. دیکھیے کتنی پیارا میاں بیوی ہے یہ اللہ کو بڑے محبوب میاں بیوی ہے. اور ہمارے لیے انہوں نے یہ ہمارے اسوہ چھوڑا ہے. یہ آپ اگر اپنے زندگی میں عمل کریں تو وجہ سکون نہیں بنے گا. ایثار کا جذبہ پیدا ہوتا ہے ایک دوسرے کے لیے، ایک دوسرے کے لیے ایثار کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. بہت تفصیل ہے اس میں، بہت زیادہ اور تفصیلات ہیں. جب آپ کوئی پھل کھاتے یا پانی پیتے، حضرت عائشہ سے حدیثیں، حضرت ام سلمہ سے حدیثیں ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب میں پیالے سے لے کے پانی پیتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر میرے ہاتھ سے اپنا پیالہ لے لیتے. کہ جس جگہ میں نے منہ لگا کر پانی پیا ہے آپ اسی جگہ منہ لگا کر پانی پیتے. اور جس جگہ پیالے پر منہ لگا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا ہوں میں آپ سے ہاتھ سے لے لیتی، اسی جگہ ہونٹ لگا کے میں پانی پیتی. یہ کہاں کس کو معلوم ہے؟ کتنی قیمتی چیزیں ہیں. اور اس کا مقصد یہ ہے معاشرہ پاکیزہ رہے. ورنہ آپ تو دیکھو نا ان کے شوہر کیسے ہیں، وہ تو ایسے ہے، وہ ویسے ہے، تم ہے کیا ایسے؟ بولے دیکھو وہ ان کی بیوی کتنی اچھی ہے، تم تو ایسی ہی نہیں ہو. یہی چلتا ہے زندگی بھر، زندگی بھر یہی کرکر چلتی رہتی ہے. تو یہ جاننے کی ضرورت ہے. آپ اور پڑھیے گا. کھجور جب آپ نوش فرماتے تو آدھی کھجور کھا لیے کہ آپ کے منہ میں چھین لیتی، پھر اس آدھی کو میں کھاتی. گوشت جو ہوتا تھا وہ بڑی بڑی بوٹیاں ہوتی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دانت سے گوشت کھانے سے لذت بڑھتی ہے. یاد ہے آپ کو یہ؟ کبھی کسی کو معلوم ہے یہ؟ دست آپ کو بہت زیادہ پسند تھا تو پکڑ کے اس طرح سے دانت سے کھاتے تھے. تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب آپ دانت لگا کے کھاتے تو میں آپ سے لے لیتی، اسی جگہ دانت لگا کے میں کھاتی، اور میں جب کھاتی تو پھر میں آپ سے ہاتھ سے چھین لیتی
اسی جگہ دانت لگا کے ملا. بظاہر تو بچکانہ بات معلوم ہوتی ہے نا، لیکن یہ کس لیے ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے. اللہ خوش ہوتا ہے اور مزید رحمت اور مودت سے نوازتا ہے ایسے میاں بیوی کو. کیوں؟ کہ جب ایسے میاں بیوی ہوگے تو معاشرہ پاکیزہ ہوگا. کیسی ہی خوبصورت عورت پر نظر پڑے، اگر انسان نیک ہے اور اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، کیسی ہی خوبصورت عورت وہ مٹی کا ڈھیلا معلوم ہوتی ہے. اور کیسا ہی خوبصورت مرد ہو، اگر یہ عمل ہوتا رہے تو وہ مرد بھی مٹی کا ڈھیلا معلوم ہوتا ہے. عورت اس کی کتنی گہری حکمتیں ہیں. دیکھیے معمولی بات کوئی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ یاد رکھنا چاہیے. کوئی بھی بات، کوئی بھی حرکت معمولی نہیں ہے، اس کے پیچھے غیر معمولی حکمتیں ہیں جو اب تک کے بہت سی حکمتوں تک ہمارے علماء کرام پہنچے نہیں ہیں. دیکھیے آپ کو میں بتاتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے ملاقات سے پہلے وضو کر لو. اگر آپ دیکھیں میرے پاس جو کیسز آتے ہیں اس میں صورت انزال کا علاج اس میں موجود ہے. صورت انزال کو کیا کہتے ہیں؟ پری، یعنی وقت سے پہلے. ہاں ہاں ہاں، یہ جلدی خارج ہو جاتا ہے انسان، اس کا علاج موجود ہے. یہ کہ ذہن مسموم رہتا ہے اور وہی تصور میں جاتا ہے تو ہیجان سا رہتا ہے. وضو اگر تفصیل سے کر لے گا تو اس کے اندر ایک ٹھہراؤ پیدا ہو جاتا ہے. ایک میاں بیوی ٹیچر تھے دونوں، میرے پاس لڑکی نے شکایت کی ایسا ہے نکاح. میں نے اکیلے میں ان کو یہی نسخہ بتایا. میں کہ اگر اس سے فائدہ نہ ہو تو پھر مجھے بتانا، میں دوا بتا دوں گا آپ کو حکیم کے پاس. لیکن کچھ عرصے بعد وہ آئے، بولے آپ بس مجھے آپ کو پہلے کیوں نہیں بتایا مجھے؟ میں نے کہا پہلے آپ نے پوچھا کہاں؟ کیفیت کے ساتھ لیکن وضو ہو، ہیجان ختم ہو جاتا ہے. کھانے سے پہلے عموماً آپ نے اہتمام کیا ہے وضو کا، کھانا کھانے کے بیٹھنے سے پہلے. انسان مرد تو کھانے کا بڑا خواہش مند ہوتا ہے نا، رات سے پلان کر لیتا ہے، پھر صبح جو ہے وہ قیمہ لا کے دیتا ہے، گوشت لا کے دیتا ہے، اس کے کباب بنانا ہے، اس کا پلاؤ پکانا اور اس کو تندوری بنانا. پھر کام میں لگا ہوا ہے، دوپہر میں وہی تصور میں آ رہا ہے کباب کھاؤں گا، تندوری کھاؤں گا، پلاؤ کھاؤں گا. ارے لاؤ 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 لاؤ، فٹ 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 کھاتا ہے، پیٹ بھر جاتا ہے، جی نہیں بھرتا. سمجھے آپ؟ اب اللہ کے رسول کا عمل دیکھیے. سب سے پہلے کیفیت سے وضو فرمایا، پھر اطمینان سے ایک لقمہ اٹھا کے منہ میں ڈالا، چبانے کے بعد کہا الحمدللہ. تھوڑے کھانے میں آپ کا جی بھر جائے گا، تجربہ کر کے دیکھو. تھوڑے کھانے میں جی بھر جائے گا. اصل تو جی بھرنا ہوتا ہے. اتنی گہری حکمتیں ہیں ان سب کی، لیکن ہمیں اس کی فکر نہیں ہے. یہ سب ہمارے نو بیاہتا میاں بیوی جو ہیں، ہمارے بچے ہیں، ان کو بتانے کی ضرورت ہے. یہ ساری چیزیں اور بہت ساری چیزیں جس کا تو میں ابھی وہ آپ کو بتا نہیں سکتا. محفل میں کوئی خاتون بھی شاید بیٹھی ہو، اور بھی تفصیلات ہیں اس سلسلے میں. بہت سی وہ جو جس کو ہم فور پلے کہتے ہیں، وہ امہات المومنین نے تفصیل سے بتایا ہے. میں نے جب میاں بیوی میں کچھ تنازع ہوئے، وہ آئے، ایموشنل اٹیچمنٹ کا جو فرق تھا، کچھ فزیکل معاملات میں بھی،
تو میں نے ان کو جب یہ تفصیل بتایا، بولے مجھے 4 بچے ہو گئے، یہ تو مجھے معلوم ہی نہیں تھا۔ کوئی خاتون ہے کیا بات؟ بولے مجھے 4 بچے ہو گئے، مجھے معلوم ہی نہیں تھا۔ ارے تم کو اللہ کے رسول سے تو پوچھنا چاہیے، بدبخت آدمی 4 بچے پیدا کر لیا، شادی کے وقت انہیں اللہ کے رسول سے پوچھا ہی نہیں، حضرت عائشہ سے رضی اللہ عنہ سے پوچھا ہی نہیں، حضرت ام سلمہ سے پوچھا ہی نہیں کہ ہمارے اماں ہمارے رسول کیسا کرتے، یہ تو نے پوچھا ہی نہیں۔ یہ تو ایسی یہ ساری باتیں بہت اہم اور ضروری ہے، کوئی درس میں کوئی بتاتا نہیں ہے یہ موضوع، کوئی عالم اس تفصیل سے بتائے گا ہی نہیں۔ ارے یہ کیا بتا رہے ہو، ارے یہ کیا بتا رہے ہو، ارے امہات المومنین بتایا، 1 لاکھ آدمیوں کو بتایا ہے، مکبر بھی کھڑے ہوتے تھے بتانے والے، اور لوگ جو ہے اس کو اپنے دلوں پر لیتے تھے ایسے الفاظ کو، اور پھر اپنی زندگیوں میں فائدہ اٹھاتے تھے۔ تو یہاں یہ بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ، اب یہ جو بات کہے گا ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، ایک دوسرے کے سکون کیسے حاصل ہو، اللہ تعالیٰ کی محبت اور رحمت جو میاں بیوی میں اللہ ڈال رہا ہے اس کی حفاظت کیسے ہو، اس میں گروتھ کیسے ہو، زندگی بھر اس کو کرنا چاہیے۔ ورنہ ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں لوگ، میاں بیوی، مرد جو ہے وہ اللہ کا خوف نہیں ہوتا ہے، عورت کمزور مخلوق ہوتی ہے تو جوانی میں بڑی زیادتی کر دیتا ہے، مارا پیٹ بھی شروع کر دیتا ہے۔ عورت جو ہے وہ دباؤ برداشت کرنے کی طاقت زیادہ ہوتی ہے اس میں مرد کے مقابلے میں، مرد تو گھبرا جاتا ہے۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے، بچے بڑے ہو جاتے ہیں، اپنے وقت ہو جاتے ہیں، مرد جو ہے بیوی پہ ڈیپینڈ ہو جاتا ہے، اب پھر بیوی چن چن کے ایک انتقام لیتی ہے، اب سوائے گردن ڈال کے سننے کے اور کچھ نہیں ہو سکتے، اور اس کو یاد بھی بہت رہتا ہے، مرد کو یاد نہیں رہتا، کیا بھلائی کیا وہ مرد کو یاد نہیں رہتی، عورتوں کو برابر یاد رہتی۔ عورتوں کی یہ فطرت ہے، جذباتی گراف ان کا بہت ہائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی لیے بنایا ہے تاکہ بچوں کی پرورش ہو اور نسل بڑھے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کی طرف آئے، نماز میں پیچھے خواتین رہتی تھی نا، اور آپ سے ان سے فرمایا کہ عقل مندوں کو مغلوب کر دینے والی ذات میں نے تم سے بڑھ کے نہیں دیکھی، بیوقوفوں کو نہیں، عقل مندوں کو مغلوب کر دینے والی ذات۔ تو کبھی کبھی آدمی اس گھپلے میں پڑ جاتا ہے، بغیر عقل کے عورت کی بات سنتا ہے۔ یہ اس معاملے میں بھی اللہ کے رسول نے، آپ سورہ تحریم اور سورہ احزاب کو اگر دیکھیں گے نا تو اللہ کے رسول نے بڑے کڑک تھے اس معاملے میں، حتیٰ کہ تمام بیویوں سے ناراض ہو کے 1 مہینہ تک بائیک آؤٹ کر کے آپ بالا خانے پہ چلے گئے تھے، 1 مہینے بعد اترے ہیں، قسم کھا لی تھی 1 مہینے تک میں تم لوگوں سے بات نہیں کروں گا۔ کیوں؟ ان کے اندر یہ بات پیدا ہو گئی تھی کہ خیبر کی فتح کے بعد جو ہے بڑی آسائشیں پیدا ہو گئی تھی، لوگوں کو تھوڑا مال بھی آ گیا، یہ آ گیا، وہ آ گیا، تو امہات المومنین نے کہا تھا ہمارا وظیفہ بڑھاؤ، خرچہ زیادہ دیجیے اب آپ۔ ہاں لیکن تو نبی کی بیویاں تھی نا، اور اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ نبی کی بیویاں نبی کے معیار کی رہے تاکہ جنت میں ہی بھی وہ بیویاں آپ کی رہے۔ تو اس معاملے میں اللہ کے رسول نے بہت سخت موقف اختیار کیا، 1 مہینہ۔ پھر سورہ تحریم کی، سورہ احزاب کی آیتیں اتری، اگر ہمارے رسول کے خلاف تم لوگوں نے اکا کیا، جتھا بندی کی، تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ اس کا ہے، جبریل اس کا ہے، فرشتے اس کے ہیں، تمام اہل ایمان اس کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دھمکی دے رہا ہے،
اب کوئی جنگ تھوڑی کر رہی تھی وہ. بات اصل میں یہ ہے عورتیں اپنی کوالٹی سے واقف ہوتی ہیں کہ ہمارے بغیر اس کو چارہ ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس کے لیے تو میری محفل ہے, میں ہوں, جبرائیل ہے, فرشتے ہیں, اہل ایمان ہے, تمہارا محتاج نہیں ہے میرا رسول. اور سورہ احزاب کی آیتیں یہ ہیں اگر تم مال و دولت چاہتی ہو تو ہمارا رسول تم کو خوب مال و دولت دے کر رخصت کر دے گا, اور اللہ تعالیٰ پھر اسے ایسی بیویاں دے گا جو نیک ہوگی, قناعت کرنے والی ہوگی, صبر کرنے والی ہوگی. یہاں نہیں. پھر دیکھیے کس معاملے میں درگزر کرنا ہے, کس معاملے میں نہیں کرنا ہے, آدمی اس پہ فیصلہ. اللہ کی جو مرضی ہے اس کے خلاف اگر خواتین ہیں تو وہاں کوئی درگزر نہیں, وہاں کوئی درگزر نہیں. اب دیکھیں اب شادیاں بیاہ ہوتی ہے, کیا کیا ہوتی ہے, تو مرد کیا بولتا ہے, ارے یار میں تو ایسا نہیں چاہتا نا, ہمارے گھر والی ہے نا عورتیں, یار وہ ایسا ہے, مجبور ہو گئے, کیا کرے. جہاں نہیں ہونا چاہیے وہاں ہو گئے. یہ اسی لیے ہیں, یہ اسی لیے ہیں. ایک بات بتا کے, بہت لمبا سبجیکٹ ہے یہ, تو ایک اور معاملہ بتا کے سنتا ہوں. میں اکثر یہ سوچا کرتا تھا کہ اللہ کے رسول کی زندگی میں آپ اپنا کام خود کرتے تھے, کپڑا پھٹ گیا خود پیوند لگاتے تھے, اپنا بستر خود جھاڑتے تھے, کسی کو کرنے نہیں دیتے تھے, اپنی چپل بھی خود ہی ریپیئر کرتے تھے. حیرت ہوتی ہے, ایٹ اے ٹائم آپ کی 9 بیویاں تھیں. میں سوچتا تھا کہ کسی بیوی کو, اتنے مصروف آدمی, اتنی بڑی اونچا مقام, اتنی اہم ذمہ داریاں, کسی بیوی کو کیا دیتے تھے؟ اگر صرف مسجد نبی میں بولتے کہ میرے اس کرتے کو پیوند لگانا, 1 لاکھ آدمی اور عورتیں ایک دوسرے پر گر جاتے, ہم کریں گے, ہم کریں گے. کسی کو کرنے نہیں دیتے تھے, ڈپینڈنسی نہیں کسی کی. اب آپ سنیے ایک واقعہ, ایک بڑے میاں آئے حضرت, بلکہ یہ ہوا کہ وہ ان کے بیٹا اور بہو آئے اور مجھے کہنے لگے کہ دیکھیے ہم ابا جو ہے نا وہ تو ہمارے معاملات میں جو ہے ہماری کوئی بات ہی نہیں مانتے ہیں. پہلے ہم کو ہاں کہہ دیتے ہیں, پھر ہماری اماں ان کو کچھ کہتی ہے تو پھر نہیں بول دیتے ہیں. بولے یہ, وہ بول رہی تھی, اس کی بیوی بھی کہہ رہی تھی, ہم ابا نے مجھے کہا کہ میری خالہ زاد بہن کی شادی تھی, ہاں بیٹا جانا اور تم کو یہ لے جانا وہ لے جانا. پھر اماں نے ان کو کیا پھونک دیا, انہوں نے میرے کو کہا کہ نہیں جانے کا نہیں ہے. اب میں نے حضرت کو بلایا, میں نے کہا ایسا کیوں کیا آپ نے؟ ارے بولے بھائی اگر نہیں سنوں نا تو پھر وہ 3-4 دن تک منہ پھگا لیتی ہے, پھر میرے کو معلوم نہیں میرے بلڈ پریشر کی دوا کدھر ہے, تو گھٹنے کا ملہم کہاں رکھا ہے. ارے مگر بھائی آپ کو جانیے, یہ انصاف آپ کو عدل کرنا چاہیے. اولاد کے ماں باپ اولاد کے مالک نہیں ہوتے ہیں. آپ کی خالہ زاد بہن کی بھائی کی شادی ہوتی تو آپ جاتے کہ نہیں جاتے؟ ہاں بولے جاتا. میں کہ کچھ بھی ہو آپ کو انصاف کیجئے. انہوں نے کر دیا, وہ گئے, میری بات مان لی, گئے. اب کچھ دن بعد آئے, کہنے لگے کہ آپ نے مجھے پریشانی میں ڈال دیا تھا بھائی, ایسا ہے ویسا ہے. کہ کیا ہوا؟ ارے بولے پریشان ہوتا تھا میں, ایک دوا ڈھونڈ رہا اور وہ گھٹنے کی دوا ڈھونڈنا. تو پھر کیا ہوا؟ بولے 3را دن تھا, میں نماز سے آیا, پھر گھٹنے کی دوا ڈھونڈا مل گئی, تو پھر میں اپنے گھٹنے پہ دوا لگا رہا تھا. تو بولے غصے سے مجھے دیکھ رہی تھی, پھر میرے ہاتھ سے لے لی دوا, بولنے لگی یہ گھٹنے میں نہیں, یہ گھٹنے میں درد ہے. دیکھیں ڈیپینڈنسی یہ ہوتی ہے, ڈیپینڈنسی یہ ہوتی ہے.
اہم بات سن لیجئے، عورت جو فیصلہ کرتی ہے وہ جذبات کی بنیاد پہ کرتی ہے، مرد فیصلہ جو کرتا ہے وہ استدلال کی بنیاد پر کرتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور آخر میں عمر